ہمارے چینل میں خوش آمدید، آئیے ہماری ویڈیو دیکھیں۔ عمران خان نے 1987 میں بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ وہ اگلے سال واپس آئے اور قومی ٹیم کے پیڈلز کی ذمہ داری سنبھالی۔ 1992 کے ورلڈ کپ میں جب قومی ٹیم کو راؤنڈ رابن مرحلے سے آگے بڑھنے کی آزادی نہیں دی گئی تھی، اس وقت 39 سالہ خان نے نہ صرف پاکستان کو سیمی فائنل تک پہنچایا بلکہ فائنل میچ میں ٹاپ سکورر بن گئے، جس نے پاکستان کی قیادت کی۔ فتح کرنا۔ عمران خان کی وکٹیں لینے کی مہارت نے انہیں ایک ایسی شہرت حاصل کی تھی جس نے لوگوں میں خوف پھیلا دیا تھا۔ بلے بازوں کے چہرے اس کے نتیجے میں اسٹار نے 68 ٹیسٹ کے بعد 1987 میں 300 ٹیسٹ وکٹیں لینے کا ریکارڈ حاصل کیا۔ اتنے سالوں کے بعد بھی خان کو دوسرا تیز ترین پاکستانی بولر سمجھا جاتا ہے۔ عمران خان اپنے 21 سالہ کرکٹ کیریئر کے بعد بہت سی دوسری چیزوں سے جڑے ہوئے تھے۔ عمران نے کرکٹ سے متعلق کئی آرا تحریر کیں جو برطانوی اور ایشیائی اخبارات نے شائع کیں۔ پاکستانی قومی ٹیم کے حوالے سے ان میں سے کچھ مضامین آؤٹ لک میگزین، گارڈین، دی انڈیپینڈنٹ اور ٹیلی گراف میں شائع ہوئے۔ عمران خان کے تعلیم کے شوق نے انہیں بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں اعلیٰ مقام دلایا۔ 3 نومبر 2005 کو عمران کو بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے بیرونس لاک ووڈ کی جگہ لی۔ تاہم 26 فروری 2014 کو یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ یونین نے عمران کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی تحریک پیش کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران 2010 میں یونیورسٹی گریجویشن میں شرکت کرنے میں ناکام رہے۔ عمران نے سیاست سے وابستگی کا اظہار کرنے کے بعد 30 نومبر 2014 کو استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ انہیں طلباء کے لیے ایک بہترین رول ماڈل کے طور پر سراہا گیا۔ عمران خان کے اچھے کام ان کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ عمران نے پہلا پاکستانی اور واحد کینسر ہسپتال بنایا۔ یہ عطیات اور فنڈز کے ذریعے حاصل کیا گیا جو عالمی سطح پر جمع کیے گئے $25 ملین سے زیادہ ہے۔ 27 اپریل 2008 کو عمران خان نے ضلع میانوالی میں نمل کالج کے نام سے ایک ٹیکنیکل کالج کی تعمیر اور قیام میں بھی سہولت فراہم کی۔ عمران خان کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد سیاست میں آ گئے۔ 17 اگست 2018 کو عمران خان پاکستان کے 22 وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے 176 ووٹ حاصل کیے اور 18 اگست 2018 کو کابینہ میں کئی اہم اور قابل ذکر تبدیلیاں کرتے ہوئے اپنے عہدے کا حلف لیا۔ ان کی قیادت کو ہمیشہ سراہا گیا ہے۔ عمران خان اور ان کی کابینہ نے اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کی جس میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کے طور پر منایا گیا۔ قرارداد، جسے 193 رکنی عالمی ادارے نے اتفاق رائے سے منظور کیا اور 55 بنیادی طور پر مسلم ممالک کی طرف سے تعاون کیا گیا، مذہب اور عقیدے کی آزادی کے حق پر زور دیا گیا ہے، اور 1981 کی ایک قرارداد کو یاد کیا گیا ہے جس میں ہر قسم کی عدم برداشت اور امتیازی سلوک کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ ہماری ویڈیو کا اختتام ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم مزید کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔